ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. چند دن تک وہ نظر نہ آئی تو نبی الاسلام نے کہا وہ عورت کدھر گئی؟ بتایا گیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی، رات کے وقت ہی ہم نے اسے دفنا دیا. آپ نے فرمایا مجھے نہیں تم نے بتایا. حدیث کے الفاظ ہیں، لوگوں نے ہلکا جانا کہ وہ ایک عام حبشی عورت تھی، لیکن حضور کے لیے تو ہر وہ بندہ اہم ہے جو دین کا کام کرے. آپ کے نزدیک جس کا اونچا نعرہ ہو وہ اہم ہے، نبی الاسلام کے نزدیک دین کا کام کرنے والا بندہ اہم ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو. قبر پہ لے کے گئے. نبی الاسلام نے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، اور جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے. کیا کسی کافر کی قبر حضور کی دعا سے جنت کا باغ بن سکتی ہے؟ نہیں. یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ واضح ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام نے کہاں سے معاف کرنا ہے؟ کافر کو، مشرک کو. اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کی قبریں تھیں، ورنہ کہیں گے یہ گستاخ رسول ہو گیا، گستاخ صحابہ ہو گیا. اس زمانے میں جو مسلمان تھے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ویسے تو اس زمانے کے مسلمانوں کو صحابی کہا جاتا ہے، لیکن وہ فتویٰ لگا دیں گے نا. چلے ہم کہتے ہیں اس زمانے کے جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، اس زمانے کے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ. تبھی نور سے بھری گئی نا. اور دوسرا یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نبی الاسلام نے ان صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں ہر مومن کی قبر میں جاتا ہوں تو واقعی وہ فوت ہو گئی تھی، 3-4 دن پہلے میں قبر میں گیا تھا اور میرے بارے میں اس سے پوچھا گیا تھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضور نے تو لا علمی کا اظہار کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہے. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام قبر میں جاتے ہیں. بریلوی یہ کہتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں نہیں، حضور خود نہیں جاتے، آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے، یا آپ کی قبر مبارک اور اس کی قبر کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا. ہر بندے نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق میں لکھا ہے کہ نبی اسلام دکھائے جاتے ہیں نا، ورنہ تو وہ شخص جو ہے نا وہ پوچھتا آگے سے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو. جب وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہ کہتے ہیں ھذا کا مطلب ہے کہ وہاں موجود ہیں. ہم نے بتایا کہ ھذا کا صیغہ موجود کے لیے بھی ہوتا ہے اور غائب کے لیے بھی ہوتا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہو. جیسے بخاری میں ھذا کے صیغے کے ساتھ عبداللہ بن عمر نے یزید کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ھذا الرجل کی بیعت کی ہے. حالانکہ وہ شام میں تھا، عبداللہ بن عمر مدینے میں تھے، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مومن جب جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ یہ نہیں کہتا ھذا محمد رسول اللہ، وہ پھر تھرڈ پرسن کے صیغے سے جواب دیتا ہے. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب کہ نہیں، دیکھیں یہاں ہونا چاہیے تھا کہ وہ بندہ پوچھتا کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اگر وہ یہ کہتا نا تو آپ کی بات کلیئر ہو جاتی. تو سرکار ہم نے ایک حدیث ایسی دریافت کر لی ہے مسند احمد میں جس میں الفاظ ہیں ای الرجل. وہ مردہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. جو الفاظ ہیں نا بخاری کے، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، تو وہ آگے سے پوچھتا ہے کون سا مرد. مفتی صاحب کا مسئلہ ختم. تو پتہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ الذی بعث فیکم. اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہیں. ہم اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کے مبعوث کیا ہوا تھا، جو شخص تم میں مبعوث ہوا تھا. تو کہتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جو یہ جواب دے لیں. یہ بخاری اور ابو داؤد میں پوری تفصیل موجود ہے. اور یہ جب 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ایک چوتھا سوال ہے جو انہوں نے اسکپ کیا تھا، میں نے دریافت کیا ہے تو اب ان کو پریشانی لگی ہوئی ہے. ایک چوتھا سوال بھی ہوتا ہے جب مؤمن جو ہے نا جواب دے لیتا ہے نا تو اس سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا، تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور رسول اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی. ہاں تو ظاہر ترجمے سے ہی پڑھی ہوگی نا.
خالی پڑھنا تصدیق تے نہیں ہوندی. اور جو منافق ہے جب وہ جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے کہتے ہیں تو نے، وہ ہر بات میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں پوچھ لیا جو جاننے والا تھا. یہ چوتھا سوال ہے. اگر یہ پتا چل جائے مسلمانوں کو تو مرنے سے پہلے ہی وہی بات، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور پھر وہ اس نعرے تک پہنچ جائے گا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، یہ سارے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ نے اپنا امام ماننا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھیں کیسے ان واقعات سے